کہا گیا، کچھ کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں ذکر تھا کہ صادق اور امین کیا ہوتے ہیں، تو کسی انگریز نے یہ بات ختم کر دی کہہ کے کہ صادق امین کی ایک ہی شخص دنیا میں گزرا ہے، دوبارہ اس کے معیار پہ آ ہی نہیں سکتا۔ گجرانوالہ کی بار جو ہے اس کا مستقبل سیکیور ہے کہ ہمارے سارے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، ہو بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرانوالہ دے زیر اہتمام قائد اعظم بار ہال سیشن کوٹ گجرانوالہ دے وچ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا۔ تقریب وچ جوڈیشل افسران تے وکلاء دی وڈی تعداد نے شرکت کیتی تے بحضور سرور کونین دا نائے سبل ختم الرسل مولائے کل نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے حضور نعت خوانی کردیاں ہویاں عقیدتاں تے محبتاں دے چڑھاوے چاڑے۔ اس اکٹھ وچ سول جج راہیلہ خالد ہوراں نے بھی نعت خوانی دی سعادت حاصل کیتی تے اپنی خوش الحانی دا مظاہرہ کیتا۔
ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੱਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੜ ਹੋਰਾਂ ਦਰਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਤਕਰੀਬ ਬਾਬਤ ਤਫਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ جناب صابر حسین صاحب تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالیں۔ عزیزان گرامی، سامعین کرام، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام، جو انعام، جو کرام، جو عزت، جو صفات عطا فرمائی ہے، نہ ایسا کوئی آئے گا، نہ آیا ہے، نہ تا قیامت آئے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمال عطا کیا ہے، شاعر نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ارے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آج کی تقریب کے اگلے مقرر جناب عتیق الرحمان صاحب، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں۔ موجودہ دور جو کہ ایک میٹریلسٹک پیریڈ ہے، اس مادہ پرست دور کے اندر مسلمانوں کی جو سچویشن ہے، جو حالت ہے، جس کو آج کا دور ایک دور جدید سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دور جدید دور جہالت کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور دور گزرا تھا جب آدم نبی کو گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں، اور ان صدیوں کے بعد اللہ نے اس بنی نوع انسان کو جہالت کی عمیق گہرائیوں اور دلدلوں سے بچانے کے لیے بار بار پیغمبر بھیجے تھے، ہادی بھیجے تھے، لیکن ان ہادیوں کے بھیجنے کے باوجود بنی نوع انسان حیوان صفت بنتی چلی جا رہی تھی، اس قدر کہ اس حیوان صفت انسانوں نے کبھی ہم نے اس حیوان صفت انسانوں کے ہاتھوں سے یوسف کو بازار مصر میں بکتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی یوسف کے بعد ہم نے جناب موسیٰ کو کبھی مصر کی گلیاں تنگ ان کے اوپر ہوتی نظر آئی تھی ہمیں، کبھی جناب عیسیٰ کے لیے صلیب کے لیے انہیں مسلوب کرنے کا پورا گندا ارادہ بھی بنایا گیا تھا۔ ایک دن کے اندر 36 انبیاء کو شہید کیا گیا۔ اس دور جہالت کے وقت جب رب کی توحید اور رب کی الوہیت، جب وہ بتوں کی پجاری بن گئے لوگ اور رب کی توحید کو چھوڑ کے لات و منات کے پجاری بننے لگے، کوئی آزر بن گیا تو کوئی آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجنے لگا، اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا پروقار شخص بھیجا، جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو سے ایک پروقار نور اللہ کے حکم سے وہ نمودار ہوا کہ جس کے نمودار ہونے کے بعد وہی نسل انسانی، وہی آدم ذات گرگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ آدم ذات گرگ اپنی انہی بیٹیوں کے محافظ بننے لگ گئے۔ آؤ اس نبی کی بات کا جب ہم ذکر کرنے لگے تو آواز آئی کہ کون آیا ہے، تو کہنے والے نے کہا یتیموں کا سہارا آ گیا، غلاموں کا ماوا آ گیا، ضعیفوں کا ملجا آ گیا۔ تو اسی طرح جناب حالی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لگت پانے والا، مرادیں غریبوں کی بہلانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا۔ یہ جہاں موضوعات سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس جہاں کے تمام موضوعات اگر ایک پلڑے میں رکھ لیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف اس ایک موضوع کو رکھا جائے تو محمد کا موضوع بھاری ہے۔
सीरत का मौजू भारी है, चाहे दिन रात के कलाबे मिला दिए जाएं, ये मौजू दूसरे मौजुआत से भारी दिखाई देता है। क्यों भारी दिखाई देता है? मोहम्मद की सीरत पे नजर मारें, मुझे उनका कलाम आला दिखाई दिया, उनका जिहाद आला दिखाई दिया, उनकी सीरत, उनकी सूरत, उनका जहां में एक एक बात उनकी दूसरों से अलग दिखाई दी। इसीलिए किसी कहने वाले ने यह कहा, खुदा ने जब इस जहां से मोहब्बत का इजहार करना था, खुदा ने जब इस जहां से मोहब्बत का इजहार करना था, मोहम्मद की सूरत बनाकर यहां भेज दिया। जनाब उमर डार साहब, उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। Today, I am unable to express my gratitude towards the opportunity I am given to say a few words on life of Prophet Muhammad, peace be upon him, through the podium of District Bar Association, Gujranwala. In the praise of the personality whose traits are unmatchable till date, I like to begin by saying that Wallahi, heavens are witness that no man better than Prophet Muhammad, peace be upon him, ever walked on the face of the earth. He is the supreme model for humanity, the most compassionate ruler, the most merciful conqueror, the most intelligent philosopher, statesman and economist. What a selfless king. जनाब नवीद अवान साहब, उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाएं। तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरे अजीज सामीन, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना पहला खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा, जहाँ से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई। मुख्तलिफ अदवार में बहुत सी शख्सियात आती रहीं जो नस्ल इंसानी को हदायत और रहनुमाई का रास्ता दिखाती रहीं। एक वक्त ऐसा आया कि रफ्ता रफ्ता उन शख्सियात के नक्शे कदम मिटते गए, उनकी तालीमात का असर ख़त्म होता गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया जलालत और मासियत के गड्ढे में जा गिरी, शराफत और मुरव्वत के आईने चूर चूर हो गए। फिर एक ऐसे हादी और रहबर की ज़रूरत महसूस होने लगी जो नस्ल इंसानी को अबारागाने तौहीद की तरफ राह मुतय्यन करे कि ऐसे में हादिये बरहक, फ़ख्रे मौजूदात, मंबा जूदो सखा, ताजदारे हल अता, रसूले सकलैन, वारिस इन्नमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की रिदा ओढ़े, इन्नकल आला खुल्किन अजीम का ताज पहने इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बागे जहां में रूह परवर बहारें खिलने लगी। नस्ल इंसानी की आबगीने चमक उठे, इंसानों के मुर्दा जस्ते खाकी में जान आ गई, बुझे हुए चेहरे मुनव्वर हो गए, हर तरफ रौनकें फैल गई। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बड़े ही नरम मिजाज, खुश मिजाज, हमदर्द, गम गुसार मेरे और आपके इस्तकबाल खड़े, दिलों को थाम कर, पांव को समेट कर खड़े होकर इस्तकबाल करें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब गुजरांवाला। सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सीरत की बात सुनते हैं तो किसी साहबी ने पूछा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि सीरत क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप चलता फिरता कुरान थे। सीरत की बात पूछते हैं कि ज़ात बारी ताला को कहा गया, कहा नबी को कि कुछ देर तो आराम कर लिया करो रात का, इतना काम करते हो। फिक्र हुई इंसानियत की और उम्मत की तो कहा गया कि तुम्हारा पैगाम पहुंचाना है, अपने आप को हलकान में मत डालो। सीरत की बात करते हैं, सीरत के दो पहलू हैं, एक वो है जो नबूवत से पहले है बहसियत नबी, और वो सीरत है जो 40 साल से पहले है। उसी के बारे में
کہا گیا، کچھ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں ذکر تھا کہ صادق اور امین کیا ہوتے ہیں، تو کسی انگریز نے یہ بات ختم کر دی کہہ کے کہ صادق امین کی ایک ہی شخص دنیا میں گزرا ہے، دوبارہ اس کے معیار پہ آ ہی نہیں سکتا۔ سیرت پہ کتاب لکھتے ہوئے کنسٹائن ورجل نے کہا کہ دنیا کو ایک دفعہ محمد کی پھر ضرورت ہوگی۔ سیرت کی بات کرتے ہیں تو جب ہجرت کے بعد گئے ہیں تشریف لے کے مدینہ، تو مسجد نبوی بن رہی ہے، سارے صحابی کام پہ ہیں، مسجد بھی یہ کام کریں، مزدوری بھی کر رہے ہیں۔ سرکار نے بھی چند دن مزدوری کی تو صحابہ نے کہا کہ وفود آتے ہیں آپ سے ملنے، آپ یہ کام نہ کریں، ہم آپ کے لیے کر دیا کریں گے۔ تو جواب دیا گیا کہ میرا حق نہیں ہے آپ پہ کھانے کا۔ پھر اصرار کیا گیا تو اس کے لیے سرکار نے حضرت علی کا نام چنا، اور وہ حضرت علی جو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے جاتے تھے اور 16 کھجوریں ملتی تھیں پر ڈے ان کو، ایک دن کی مزدوری کی، 8 خود رکھتے تھے، 8 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے تھے۔ سیرت تو یہ ہے ہمارے ساتھ، سیرت تو یہ ہے کہ جو ابو آس جو دماد ہے، جب بدر میں قیدی ہوا اور بیٹی زینب نے ان کے لیے فدیہ بھیجا چھڑوانے کے لیے، تو 2000 کم پڑ گئے، تو انہوں نے اپنے وہ 2 ہار اپنی اماں ختیجہ کے دینار میں رکھ دیے۔ جب پیش کیے گئے تو سرکار کے آنسو نہیں تھمے ان کو دیکھ کے۔ وقت انہوں نے اس طرح گزارا، وقت انہوں نے اس طرح گزارا۔ یہ پہلو ہمارے سامنے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ سیرت کی بات کرتے ہیں تو حضرت عباس جو چچا تھے بڑے پیارے تھے، جب قیدی بنا لیے جاتے ہیں بدر میں تو ان کی باہیں ٹائٹ رسے سے ٹائٹ کر دی جاتی ہیں، تو ان کے کراہنے کی آواز آتی ہے، تو پتہ کیا کہ کون ہے، کہاں حضرت عباس ہے۔ تو کسی صحابی نے جا کے ان کی وہ مشکیں کمزور کر دی، رسی ڈھیلی کر دی، آواز آنا بند ہوئی۔ تو سرکار نے پوچھا ان کی آواز آنا بند کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے رسی ڈھیلی کر دی۔ انہوں نے کہا یا سب کی ڈھیلی کر دو یا ان کی ٹائٹ کر دو۔ سیرت تو یہ ہے ہمارے سامنے۔ مجھے دلی خوشی ہے، اور سچی پوچھیں تو بار کی اس جرت کی، ہمت کی، اتنی حسین محفل سجائی ہے، اور آخر میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ آج کی پارٹیسپینٹ دیکھ کے میں پوری اس امید اور ایمان کے ساتھ کہ جی یہ گجرانوالہ کی بار جو ہے اس کا مستقبل سیکیور ہے کہ ہمارے سارے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ گو کے بزرگ ہمارے ججز جو جوری میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری نوجوان نسل کا لگاؤ، ان کی محبت، ان کی عقیدت، تو میرے لیے اتنا ہی باعث فخر بات ہے کہ آج اس فورم پہ کھڑے ہو کے کہ میں سرکار کا نام لے رہا ہوں۔ تو سچی پوچھیں تو جب بھی نام آتا ہے تو روح کانپ سی جاتی ہے کہ کتنے میرے لیے تھے، کتنے تیری سنا۔ بہت بہت شکریہ اور بہت بہت دعائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ محفلیں کا انعقاد کرتا رہے، آپ کو ہمت دے۔ تھینک یو۔ میں گزارش کروں گا جناب میاں احسن فاروق صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری،
کبھی تو میرا سلام ہوگا. پروگرام کی اگلی نعت عریج طاہر صاحبہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین و مہمیز فرمائیں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آج کی اگلی نعت خواں جناب زینب عمران صاحبہ ہیں، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے ماں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں. مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں. جناب عبد الرزاق صاحب ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں. سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، سب پہ لازم ہوا احترام آپ کا، ساری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، جب سے قائم ہوا ہے قیام آپ کا. آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، آپ صدر العلا، آپ نور الہدا، آپ امی لقب، آپ
آپ صلی علی آپ امی لقب آپ صلی علی کون ثانی ہے خیر الورا آپ کا کون ثانی ہے خیر الانام آپ کا. جناب محسن رضا خان صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی کیسا ہو وہ شیشہ اے دل غم سے میلانا کبھی ہوگا میلانا کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی. جناب آفاق یاسر گھمن صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں. سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں جنہ نیڑے رب دے نا قریب کوئی نہیں سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں جنہ نیڑے رب دے نا قریب کوئی نہیں. جناب زبیر جنجوہ صاحب، ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند آیات کے
جرمٹ میں تیرے نام کی مسناد لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے الہام کی رمجم. آج کی تقریب کے اگلے نعت خواں جناب عمران علی بٹ صاحب. اللہ اللہ کردیاں گزرے عمر ساری، اللہ اللہ کردیاں گزرے عمر ساری، نعت نبی دیاں پڑھدیاں، نعت نبی دیاں پڑھدیاں گزرے عمر ساری، اللہ اللہ کردیاں گزرے عمر ساری. ذکر میرے آقا دا مولا کیتا تو بلندے، ذکر میرے آقا دا مولا کیتا تو بلندے، اس دیاں نعتاں پڑھنا مولا تینوں بہت پسندے، اس دیاں نعتاں پڑھنا مولا تینوں بہت پسندے. نام نبی تے مردیاں، نام نبی تے مردیاں، اللہ اللہ گردیاں گزرے عمر ساری، اللہ اللہ کردیاں گزرے عمر ساری. جناب اسد صابری صاحب. مجھ کا تاکار مجھ کا تاکار انسان مدینے میں رہے، مجھ کا تاکار انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. آج کے تقریب کے اگلے نعت خواں جناب مستنفذ حسین صاحب.
بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، ہو بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں یا رسول، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، ہو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا بس اتنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، دیدار کرا جانا جب جان لبوں پر ہو۔ جناب علی رضا بلڈر صاحب۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عشق رسول ہمارے ججی صاحبان کے دلوں میں ہے، اور اسی جذبے کا اظہار کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب رحیلہ خالد صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے،
बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। तीसरी पोजीशन की हकदारा ठहरी हैं उसवाए ज़ैनब। अतीक रहमान साहब ने तकरीरी मुकाबला में दूसरी पोजीशन हासिल की। तकरीरी मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले जजिस पैनल के मुताबिक उमर डार साहब। इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। बन के सरकार का रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ते दे वट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल चल